الارض و ابو بکر و عمر، فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہیں، دو زمین پر دو آسمان کے اندر، اور فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ کے دو وزیر جو آسمانوں پر ہے، ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور فرمایا جو زمین پر میرے وزیر ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا غور کیجیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار وہم جلوس، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ ان کی بھی خاص ایک شان ہے، ہر صحابی کا ایک خاص مقام ہے، ہر صحابی کی ایک خاص شان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ صحابی جنہوں نے 10 سال کم از کم 10 سال جو ہے کاشان نبوت میں اپنا بچپن جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے قرب میں گزارا ہے۔ سرکار کے گھر میں جس کو یہ حاضری نصیب ہوئی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین صحابہ کے پاس تشریف لائے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وفیہم ابو بکر و عمر، ان میں ابو بکر عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، فلا یرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر و عمر، کہا کہ کسی کی بھی یہ جرت نہ ہوئی، کسی کی بھی یہ مجال نہ ہوئی کہ نگاہیں اٹھا کر محمد مصطفیٰ کے تک سکے، کسی نے اپنی آنکھیں نہ اٹھائی، کسی نے اپنی نگاہ نہ اٹھائی جب سرکار تشریف لائے۔ کہتے ہیں فَإِنَّمَا كَانَ يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ، لیکن کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اپنی نگاہ مقدس سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، اس وقت جب دیکھ رہے وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، اور سرکار ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ساتھ عمل کیا ہو رہا تھا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، یہ دونوں یار مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، مصطفیٰ ان اپنے دونوں غلاموں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ ذرا غور کرنا یہ تبسم کیوں کیا، سرکار کے مسکرائے، اور سرکار ان کو دیکھ کر کے مسکرائے، اور یہ سرکار کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ ہر صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، ہر صحابی محمد مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، جس طرح آج کا مسلمان کہتا ہے میں آقا کریم سے پیار کرتا ہوں، میں آقا کریم کے عاشق ہوں، میں آقا کریم پر میرا سب کچھ قربان ہے۔ آج کا یہ محض اکثر دعویٰ رہ جاتا ہے، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی، انہوں نے صرف رسمی طور پر محبت کے دعوے نہیں کیے، پریکٹیکل طور پر جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اسلام نہیں لائے تھے، باپ کو تھپڑ محبت رسول میں صدیق اکبر نے مار دیا، اپنے باپ کو تھپڑ مارا، کہا کہ اب اگر یہ کیس مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا، سرکار نے فرمایا صدیق اکبر تو نے یہ کیا کیا، میں تو باپ کی عظمت بتانے آیا ہوں، میں تو باپ کی شان بتانے آیا ہوں، میں تو باپ کی رفعت بتانے آیا ہوں، میں تو باپ کو جنت کا میں دروازہ بنانے کے لیے آیا ہوں، میں تو باپ کو تھپڑ مروانے کے لیے تو نہیں آیا، انہیں تھپڑ رسید کرانے کے لیے تو نہیں آیا، تو نے اپنے باپ کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کہا ہاں آقا میں نے کر دیا، ماجرا کیا ہے، کیوں تھپڑ مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، اور جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس وقت آپ کے غلام ابو بکر کا ہاتھ خالی تھا، اس وقت ہاتھ خالی تھا، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا باپ ہے، بلکہ میں اسے گستاخ سمجھ کر اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کیوں کہ ایسا اس نے جملہ یا رسول ایک بات کر دی میرے باپ نے آپ کے بارے میں نے کہا باپ ہونا اپنی جگہ ہے لیکن محبوب خدا اپنی جگہ ہے، سرکار کا مقام سارے مقاموں سے افضل ہے، سرکار کی شان شانوں سے افضل ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے والد ابو قحافہ جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں اسلام قبول کیا، بعد میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے، اس لیے میں نے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں کہا، لیکن جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھپڑ رسید کیا، کیس مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، باپ کو تھپڑ مارنا آسان نہیں، زمینوں کے لیے تھپڑ مارنا آسان ہے، زمینوں کے لیے گریبان پکڑنا آسان ہے، زمینوں کے لیے ماں باپ سے تعلق توڑنا آسان ہے، لیکن اصل تعلق یہ نہیں، یہ تو بغیرتی ہے، یہ تو مطلبی ہے، یہ تو لالچ پرستی ہے، یہ ایک دنیا داری ہے، لیکن کوئی محمد کے عشق میں مار دے، سبحان اللہ، تو سرکار کی محبت میں مارے، یہ شان ہے صدیق اکبر کی کہ باپ کو نہ دیکھا، تھپڑ مارا، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیس کیا تو سرکار کی بارگاہ کرتی یا رسول اللہ آپ کے غلام کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ باپ ہے، بلکہ آپ کا گستاخ سمجھ کے گردن اٹھا کے رکھ دیتا۔ یہ یاد رکھ لینا، کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی ماں ہو، کوئی باپ ہو، کوئی بیوی ہو، کوئی بیٹے ہو،
जब हुजूर की इज्जत का मसला छिड़ गया, जब हुजूर की अजमत की बात आ गई, जब हुजूर की शान की बात आ गई, कोई मौलवी उसमें टांग अड़ाए, कोई मौलवी सरकार की इज्जत पे हमला करे, उसके लिए गर्दन काटने का हुक्म है। कोई माँ जितने मर्जी मकाम के लायक है, उसका कोई मकाम नहीं रहेगा जब मोहम्मद के बारे में खिलाफ बात करेगी, जब सरकार की इज्जत के खिलाफ बात करेगी। बैठे लाख उनसे मोहब्बत के रिश्ते हैं, लेकिन जैसे ही अगर मुस्तफा के बारे में एक भी जुमला नाजेबा कहा, शरीयत इस्लामिया का फाइनल हुक्म है कि उसी वक्त गर्दन उतार देनी है, उसी वक्त से ताल्लुक तोड़ देने हैं। क्यों? या इन माँ को रख लो, या ऐसे बाप को रख लो, या ऐसे बीवियों को रख लो, या ऐसी औलादों को रख लो, या ऐसी बिरादरियों को रख लो, या फिर मोहम्मद मुस्तफा को रख लो। दो नंबरी नहीं होती। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नंबर होकर मुसलमान जो है वो प्यार करे, मगर सरकार को हमारी मोहब्बतों की जरूरत कोई नहीं है। सरकार के बड़े गुलाम हैं, सरकार के बड़े नौकर हैं, सरकार के बड़े पैरोकार हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ज़ात मुस्तफा पनी नाम मुस्तफा पर जो गर्दन कटाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन याद रखना, जब हुजूर की इज्जत का मसला छिड़ गया, जब हुजूर की जात का मसला आ गया, जब हुजूर की शान का मसला आ गया, जब हुजूर की खत्म नबूवत का मसला आ गया, माँ उससे पहले अदब के लाई कि जब तक सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहे। अगर सरकार के बारे में एक भी उसने जुमला, एक भी उसने हरफ, एक भी उसने कलमा नाजेबा कहा तो जमाने के जलील तरीन बढ़ गई। बाप उससे पहले शानों का मालिक है जब तक उसने मुस्तफा के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे क्या वो जूती की नोक पर रखने के लायक भी नहीं रहा। अगर माँ चाहती है कि इज्जत है जो मुस्तफा ने दी है, अगर बाप चाहता है वो शान है जो मुस्तफा देकर गए हैं, अगर बीवी चाहती है वो स्टेटस बाहर रहे जो मुस्तफा ने दिया है, तो तुम सबको सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा का नौकर बनना पड़ेगा, सरकार का खादिम बनना पड़ेगा, सरकार का पुजारी बनना पड़ेगा, सरकार का ममता बनना पड़ेगा, सरकार से वालहाना प्यार करना पड़ेगा। यूं समझो एक माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, मौलवी की मोहब्बत है, पीर की मोहब्बत है, बिरादरी की मोहब्बत है। ये सारी मोहब्बतें एक मुस्तफा के कदम की खाक है, एक मुस्तफा के सवारी की कदम की खाक है। सारी कायनात की मोहब्बतें मोहम्मद मुस्तफा के सवारी की कदम की खाक पर कुर्बान। इतनी मोहब्बत उनसे नहीं होगी जितनी मोहम्मद मुस्तफा के सवारी के लगे कदम की खाक से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। ये ईमान है, ये इस्लाम है, ये हमारे दीन की एक शनाख्त है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो सब कुछ है, अगर सरकार नहीं है तो फिर हकीकत में कुछ भी कोई नहीं है। जरा गौर करना, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वफा का रिश्ता भी निभा कर दिखाया। क्या आपके बेटे जिस वक्त दौरे कुफार के सब में खड़े हुए थे, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, और इधर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला मुस्तफा के जानिसार थे, सरकार के सिपाहसालार थे, सरकार के गुलामों में अजीम नंबर पर आने वाले, पहले नंबर पर आने वाले गुलाम। क्या हुआ? बाप के कदम दोबारा, बाप ने बेटे दोबारा में कलमा पढ़ लिया, सरकार के गुलाम सिद्दीक़ अकबर के कदम दबारा, उनका सगा बेटा कदम दबारा। या अब्बाजान उस वक़्त को याद करो, उस जंग को याद करो जब आप मेरी तलवार के जद में आगे थे, आप मुसलमानों के सब में थे, मैंने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था, मैं कुफार के सब में था। उस वक़्त को याद करो जब आप मेरी तलवार के जद में आगे थे तो मैंने आप पर तरस खाया। मेरे ये रिश्ता जो बाप वाला था आपका मेरे साथ, इस पर मुझे रहम आया कि मेरा बाप है, मैं इसे क्यों मारूं, तो मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया था। फितरियत की मोहब्बत, वालिद की मोहब्बत गलबा कर गई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सिद्दीक़ अकबर जलाल से चारपाई पर सीधे होकर बैठ गए और आपने फरमाया, तूने क्या कहा कि उस वक्त तूने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं तेरा बाप था? तो सुन, मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। सुभान अल्लाह बोलो जरा। सबसे बड़ी डिग्री गुलाम मुस्तफा, जिनको तुम लगे फिर रहे हो ना, वो कोई डिग्री शिग्रिया कोई नहीं है। असल शान, असल मकाम, असल रिफत, असल ओहदा जो है वो गुलामी मोहम्मद मुस्तफा का है। कहा मैं गुलाम मोहम्मद था और हूँ रहूंगा। और कहा बेटा अगर उस वक्त तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये ना देखता तू मेरा पुत्र है, बल्कि मैं गुस्ताख मोहम्मद समझ के तेरी गर्दन काट के रख देता। अगर तू मेरी तलवार, ये कैसी मोहब्बत है? दो नंबरी की मोहब्बत है। औलादों से मोहब्बत की तरजीह और वैल्यू कुछ और हो रही है। माँ बाप से बीवियों के लिए क्या क्या खर्च और सर्फ हो रहे हैं। जब मोहम्मद मुस्तफा के दीन की बारी आए वहीं पे सोचो बेचारे बंदा मुब्तला। किससे कहा कि तू रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा कर? किसी से कहा कि सरकार तुझ का दावा कर?
یہ محبت تو بڑے بڑوں کو چھڑا دیتی ہے، یہ عشق تو بڑی بڑی گلیوں میں رلا ڈالتا ہے، یہ عشق تو بسا کا سولی پر چڑھوا ڈالتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں صرف پیسے ملتے ہیں، خونوں کی سیج ملتی ہے، کیا دیگیں پکتی ہیں، کہ نذرانے ملتے ہیں؟ کبھی کبھی یہ تختہ دار پر بھی لے کے جاتی ہے، کبھی یہ کوثر میں بھی لے کر جاتی ہے، کبھی یہ بدر حنین میں بھی لے کر جاتی ہے، کبھی یہ تربوک میں لے کر جاتی ہے، کبھی یہ خندق میں لے کر جاتی ہے، کبھی یرموک میں لے کر جاتی ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ یہ تو بسا اوقات بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتی ہے، پھر جا کر محبت مصطفیٰ کا کوئی ذرہ ملا کرتا ہے۔ آج محبت رسول کے بیٹوں پر لیٹے ہوں، ہر شان شوکت، ہر عہدہ، ہر رفت، ہر ساری سہولتیں نعمتیں کائنات کی ملی، اور پھر تو اب سچے حاجی کے نہیں نہیں جناب تختہ دار پر جائیں، نہیں نہیں جناب پتھر کھائیں، نہیں نہیں جناب اپنے اعضاء کٹوائیں۔ ایسی محبت نہیں چاہیے تو پھر سرکار کو ایسے غلام بھی نہیں چاہیے۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں بلکہ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بنا تو ٹڈو بنو، یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، یہ تو بڑی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گی۔ بس بیوی کو چھڑا دے گی۔ کئی صحابیوں نے اپنی سگی بیوی کو قتل کر دیا، کئی صحابیوں نے اپنے باپ کی گردن کاٹ دی، کئی صحابی نے اپنے سگے بابو کی گردن کاٹ لی۔ کس کے لیے؟ صرف محمد مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ بولو ذرا۔ سرکار کے لیے، سرکار کے لیے، سرکار کے لیے۔ سمجھو سرکار کیا ہے، سمجھو سرکار کیا ہے، سرکار کو سمجھو ذرا، سرکار کیا ہے۔ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر، آخری بات ذرا غور کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج ذات یوم، ایک دن سرکار کائنات اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے۔ میں گھر سے نکلتا ہوں، کیا تو نکلا کیا؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، آج کچھ ٹیلا لا دے، پتھر لاؤ دے، چپسا لاؤ دے، مرضی لاؤ، محمد مصطفیٰ کے گلیوں سے جو ہوا کا جھوکا بھی گزر کے گیا ہے نا، کائنات کا ہیرو جواہرات سونے میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔